خوشنودی فاطمہ الزہرا کا باعث سننا بیداروں کے جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے کائنات کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر بطول راضی نہیں. اگر سید کونین راضی نہیں، مخدوم دارین مادر حسنین راضی نہیں، بندہ مدینے میں بھی رہتا ہو تو لعنتی ہوتا. جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے آل محمد آپ کو سلامت رکھے. اگر مخدوم کونین راضی نہیں، سیدہ کس بات سے راضی ہوتی؟ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا؟ اگر کوئی کہے نمازوں سے، نمازیں ضروری ہے، ان کا انکار کفر ہے. لیکن اللہ اگر صرف نمازوں سے راضی ہوتا تو آج ابلیس بھی رضی اللہ ہوتا. جو جا کے سماعت فرما رہے وہ توجہ دو. بابا امیر شاہدار میں ثابت ہے اگر اللہ خالی نمازوں سے راضی ہوتا تو بھائی اور آج ابلیس بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا، کیونکہ وہ نمازی تھا. نماز عمل ہے، اللہ عقیدہ مانگتا ہے. نماز عمل. ملک امیر مختار صاحب کی نماز عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے. روزہ عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے. حج عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے. جسے سمجھ آئے جھنگ کی دھرتی ہے ہو نہیں سکتا، بندے کے پاس علم اور اسے بات سمجھ میں نہ آئے. محمد کو بیٹی دینا عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے. بہن مرہم کی بھی رسول کے گھر ہے. مذہب شیعہ رشتہ داری کا قائل نہیں، کردار کا قائل ہے. کردار کے پیمانے پر بولے وہ بندہ جس کا دل گواہی دے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اسی کا عقیدہ ہے. اگر کردار کے پیمانے پر نوح کی بیوی نہ آئے ہم بے شمار کرتے ہیں، فرعون کی بیوی آ جائے ہم اسے سلام کرتے ہیں. یہ بال جھلائے ذرا چھوڑ دی چاچا اللہ دیوائے اے تیرے حوالے. کیونکہ خدا کے نزدیک جس چیز کا مطالبہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ. شیطان چھوٹا موٹا نمازی نہیں. 2000 سال کے سجدے کیے شیطان نے. پورے ملک کے نامور عزادار تشریف فرمان، منبر رسول پر مجلس حسین میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں سیڈی جائے گی. 2000 سال سجدے میں پڑھا. سر اٹھایا تو شرمندہ ہو گیا. میں نے سر کیوں اٹھایا؟ پھر سجدے میں چلا گیا. قرآن میز پر لے کر آؤ میں سر پہ رکھتا ہوں. شیطان عالم بھی ہے، عبادت گزار بھی. میں نے پوری ذمہ داری سے فکر کیا اس بندے کے سامنے اس کی مرضی کے مطابق مذہب تبدیل کر دوں جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں. جو بندے سر جھکا کے سننے میں نے کہا مذہب بدل دوں. یہ کوئی عام فکرہ نہیں. باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل. باپ چھوڑا جا سکتا ہے، علی نہیں. میرا دعویٰ ہے عالم کون ہوتا ہے؟ جو حلال حرام جانتا ہو. شیطان سارے حلال جانتا ہے. جتنے حلال ہیں سارے پتہ ہیں، سارے حرام پتہ.
نہیں چپ نہیں کرنا، جسے بات سمجھ رہا ہے بے شک سوال کرے۔ اگر اسے حرام کا پتہ نہ ہوتا تو یہ ہر بندے کو حرام کی طرف بھیجتا کیوں؟ نہیں، جن بندوں نے ساری لائے ان کے لیے میں مزید تشریح کر دوں۔ کبھی اس نے حلال سے روکو، ہمیشہ روکو، جب بھی روکا حلال سے روکو، جب بھی بھیجا حرام کی طرف، پتہ ہے تو بھیجتا، پتہ ہے تو بھیجتا۔ تو عزت کرو۔ تم تو کہتے ہو کہ جی فلاں بندہ بڑا عالم ہے، اس کی علم کی وجہ سے عزت کرنی چاہیے، تو شیطان بھی عالم ہے، عزت کر کے دکھاؤ۔ جب تم آدم کے منکر کی عزت نہیں کرتے، میں علی کی ولایت کے منکر کی عزت کرتا ہوں۔ نہیں سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی، میرے اس فکر کو غور سے سننا، سننے کے بعد یاد کرنا، یاد کرنے کے بعد دنیا کے کسی عالم سے پوچھنا کہ ابلیس کا مطلب کیا ہے۔ ہر بندے کے نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کیوں میرا عزیز؟ پریشان تو نہیں ہے؟ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اس نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ ابلیس بھی تو ایک نام ہے، اس کا بھی کوئی مادہ ہوگا لفظ۔ ملک صاحب کی بلا یہ بھی کہیں سے نکلا ہوگا لفظ ابلیس۔ جتنے تو سب بندے بیٹھے ہو سارے تو دے نا ہیں جی، کوئی رہ تو نہیں گیا جی، سارے دے ہیں جی، ہر کہیں دے نام دا کوئی نہ کوئی مطلب یا مطبل ہے جی، ہے نا جی؟ اب ایک مطلب نہ سمجھ، مطبل تو ہے نا جی، کوئی نہ کوئی ہے نا جی۔ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس نکلا ہے لباس سے، جو غلط کپڑوں میں ملبوس ہو۔ کوئی داد نہ دے، امام حسین کی ماں کی قسم کوئی فکر نہیں، کیونکہ عقیدے میں رعایتی داد تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب تک عقیدے میں یہاں سے داد نہ نکلے اللہ قبول نہیں کرتا، میں کیسے قبول کروں گا؟ ابلیس نکلا ہے تلبیس، ملبوس، یلبس ہو۔ ابلیس کا مطلب ہے لباس، ابلیس کا مطلب ہے کپڑے۔ بندہ اندر سے اور ہو، باہر سے کپڑے اور ہو، اسے کہتے ہیں ابلیس۔ اندر سے اور تھا، باہر سے کپڑے اور پہنے ہوئے تھے۔ اللہ نے اسے کہا ابلیس قیامت تک فیصلہ ہو گیا، جو علی کا امامہ پہنے، علی کی عبا پہنے اور علی